محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور حضور کی ولادت، حضور کی آمد، یہ انسانوں پر، نہ صرف انسانوں پر بلکہ سارے جہان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ ابتداءً درود پاک کے چند فضائل عرض کروں گا، اور اس کے بعد یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں درود پاک پڑھنا زیادہ باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کی 10 خطائیں مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 خطائیں مٹاتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح درود پاک بھیجیں؟ ارشاد فرمایا ان الفاظ کے ساتھ: اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی بھی ہمیں تعلیم حدیث پاک سے ملتی ہے۔ یاد رہے کہ جہاں بھی اس طرح نیک اعمال کے ذریعے سے گناہوں کی بخشش کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ تو خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہر جمعے کو 80 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ 80 برس کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، کہ تم میں سے میرے قریب ترین کل قیامت میں وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ حضور کا قرب چاہیے قیامت کے دن، وہ بھی تو ہمیں کثرت سے بارگاہ رسالت کے اندر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعے کے دن یا رات مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی 100 حاجات پوری فرماتا ہے، 70 دنیا کی اور 30 آخرت کی، اور ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو میری قبر میں اس کا درود اس طرح لاتا ہے جسے تمہارے پاس کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، اور اس کا نام اور نسب لے کر مجھے بتاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خاص طور پر جمعے کے دن بارگاہ رسالت کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، تاکہ بارگاہ رسالت میں ہمارے بھی نام کی حاضری ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت، نگاہ کرم جو ہے وہ ہم پر بھی پڑے، اور یوں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا کہ جمعے کے دن اور رات مجھ پر درود پاک بھیجو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، اور میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ آج ہم کئی اللہ والوں سے دعائیں کروانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کیا ہی پیارا طریقہ ہے کہ بارگاہ رسالت سے اگر دعا لینی ہے، بخشش کی نوید لینی ہے، بخشش و مغفرت کی دعائیں لینی ہیں، تو ہمیں جمعے کے دن کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجو کہ وہ دن مشہود ہے، فرشتے اس روز حاضر ہوتے ہیں، جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، جہاں کہیں کا بھی وہ شخص ہو،
اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وصال ظاہری کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، کہ زمین پر پیغمبروں کا جسم کھانا اللہ پاک نے حرام فرما دیا ہے۔ کچھ اوقات عرض کرتا ہوں کہ ان اوقات کے اندر درود پاک پڑھنا مستحب ہے اور زیادہ فضیلت و ثواب کا باعث ہے۔ ان میں جو اوقات علماء نے بیان فرمائے ان میں سے چند اوقات یہ ہیں: اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد کے پاس سے گزرتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، میت کو قبر میں داخل کرتے وقت۔ مہینوں میں بات کریں تو ماہ رجب اور ماہ شعبان کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ حاضری ہو، سنہری جالیوں پر حاضری ہو، اس وقت درود پاک پڑھنا سب سے زیادہ جو ہے وہ مستحب ہے۔ یوں ہی علماء نے فرمایا کہ ہفتے اتوار اور منگل کی رات ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے، تحریر سے پہلے، وصیت سے پہلے، پاؤں جب سن ہو جائے اس وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آثار شریفہ جیسے منہ مبارک شریف، آپ کا امامہ، آپ کا جبہ، آپ کی عصا مبارک، یہ جو تبرکات ہیں جب انسان ان کے پاس حاضر ہو، ان کی زیارت کا موقع ملے تو اس وقت بھی درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ درود پاک پڑھنے میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لطف آئے، زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، زیادہ سے زیادہ روحانیت حاصل ہو، تو ہمیں درود پاک پڑھنے کے آداب کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ جی ہاں، باوضو قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر جانے اور پھر درود و سلام کا نذرانہ توجہ کے ساتھ پیش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس درود پاک کا معنی بھی اگر معلوم ہو تو وہ بھی ذہن میں جو ہے وہ دہرائے، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح درود پاک پڑھنے سے بیش بہا برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور روحانیت اور نورانیت بھی حاصل ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل درود پاک کے انہی فضائل و برکات کو حاصل کرنے کے لیے دارالمدینہ ایجوکیشن سسٹم، جس میں دارالمدینہ اسکول بھی ہے، فیضان اسلامک اسکول بھی ہے، دارالمدینہ کالج بھی ہے اور دیگر پروجیکٹس بھی ہیں، اس کے طلباء، اساتذہ، دیگر اسٹاف اور منسلک والدین کے لیے ہم نے ایک ہدف مقرر کیا کہ ہمیں ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1 ارب 12 کروڑ درود و سلام کے نذرانے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے طلباء، ہمارے اساتذہ، ہمارے اسٹاف ممبرز اور ہمارے سے وابستہ والدین اس ہدف کو پورا کرنے کی جانب رواں دواں ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل انہیں اس میں کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی اپنی فیملی کی سطح پر، خاندان کی سطح پر، برادری کی سطح پر اور مختلف سطحوں کے اوپر ایک ٹارگٹ مقرر کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر سکیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، دوست احباب کی گیدرنگ میں، بزنس گیدرنگز کے اندر ہم درود پاک کے فضائل و برکات سنائیں، اور پھر اس کی روشنی کے اندر ہم درود پاک کی محافل کا اہتمام کریں۔ تو یوں انشاءاللہ عز و جل ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں بارگاہ رسالت کے اندر نذرانے پیش کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس درود پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بیش بہا کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ